السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے توکل۔ توکل علی اللہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل رکھنا ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ امید ہونا کہ میرا رب سب کچھ کر دے گا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی توکل پختہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس سے ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا، برا سوچو گے تو برا ہوگا۔ انسان بڑا ہی بے صبرا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اللہ کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ اب یہ سوچ میں آتا ہے کہ کیا رزق کے لیے کوشش کرنا بھی توکل کے خلاف ہے؟ تو نہیں۔ توکل کے معنی ہے خود کو کسی کے سپرد کر دینا۔ توکل کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مولوی صاحب کے فتوے کی ضرورت نہیں، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کو ہمیں معصوم بچوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی بچے کو کوئی غیر انسان گود میں لینا چاہتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، روتا ہے، مگر جب اس کا اپنا باپ گود میں لے کر ہوا میں اچھالتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، بلکہ دوبارہ اچھالنے کی خواہش کرتا ہے۔ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو اس کا باپ اس کو زمین پر گرنے نہیں دے گا۔ تو اس بچے کو اپنا باپ پر اعتماد ہے، یہ اس کا توکل ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا نا، اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا۔ بس ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے اور کوشش کرتے جانا ہے، باقی اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دینا ہے۔ لیکن شرط تقوی اختیار کرنا ہے، تبھی اللہ کو منظور ہوگا اس بندے کا کامیاب ہونا، اور پھر وہ ایسے راستے کھولے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کا اسے گمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رازق میں ہوں، وہ بندو اس پر یقین کر کے تو دیکھو، اعتماد کر کے تو دیکھو، جتنا اعتماد زیادہ ہوگا اتنی کامیابی ہوگی، اور جس نے توکل کر لیا تو پھر اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے، جیسے فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کو اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک قصہ سناتی ہوں۔ میرے والد صاحب ایک پلاسٹک کے مینوفیکچر ہیں جس میں یہ ہم سوئچ وغیرہ لگاتے ہیں نا، وہ شیٹس بورڈز تیار کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ اتنے گھر تو تیار ہوتے نہیں ہیں، تب اتنا گھروں کا اور کنسٹرکشن کا کام نہیں تھا، تو میں نے پوچھا اتنے گھر تو تیار ہوتے نہیں ہیں، تو اتنے زیادہ آپ سوئچ وغیرہ بورڈ تیار کرتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ کون خریدتا ہے ان کو؟ تو میرے والد صاحب نے مجھے آگے سے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا ایک آدمی تھا، وہ سوئی تیار کرتا تھا، ہاتھ سے سلائی لگانے والی سوئی ہوتی ہے نا، وہ سوئی تیار کرتا تھا، لیکن اس سوئی میں جس جگہ پر ہم دھاگا ڈالتے ہیں نا، وہ سوراخ اس سوئی کا اس آدمی کی مشین میں تیار نہیں ہوتا تھا۔ تو اس آدمی نے کیا کیا، بنانا شروع کر دیا، یہ سوچا نہیں کہ اس کو خریدے گا کون۔ کچھ دن بعد وہاں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ سارا مال جتنا آپ تیار کرتے ہیں آپ مجھے دے دیا کریں، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو گیا۔ پہلے تو اس کو وہ مال تیار کر کر دیتا رہا، پھر اچانک ایک دن اس کے ذہن میں آیا کہ یہ سوئیاں اس کے کس کام کی ہیں، اور اتنا مال یہ کہاں لے کر جاتا ہے، مجھے اس کی تحقیق تو کرنی چاہیے۔ ایک دن اس نے اس کا پیچھا کیا، اس کے پیچھے گیا اور دیکھا وہ ایک غار کے اندر جا رہا تھا۔ غار کے اندر جاتے دیکھا اور کچھ دیر انتظار کرتا رہا، شام تک انتظار کرتا رہا، لیکن غار سے باہر کوئی نہیں آیا۔ ہار کر وہ غار میں اس کے پیچھے اندر گیا، لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ خیر وہ چھان بین کر کے جو اس کو کچھ بھی نہیں ملا، وہ واپس آ گیا، اور اس دن کے بعد آئندہ دوبارہ اس سے وہ شخص سوئیاں خریدنے آیا ہی نہیں۔ تو یہ تھا وہ توکل اس انسان کا جو پہلے اللہ پر تھا، لیکن پھر جب اس نے اس بندے سے وہ تعلق لگا لیا نا، وہ توکل اس بندے پر ڈال دیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں جو میں نے ایک کتاب میں پڑھا۔ کسی صابر و شاکر شخص کی بیوی بڑی بدزبان اور بڑی نافرمان تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان بڑا پریشان رہتا ہے۔ ایک دفعہ اس کے بیوی بچوں کو کئی دن تک فاقے کاٹنے پڑے۔
बीवी ने बुरा हाल कर दिया और कहा कि जाओ और कुछ कमा के लाओ। इसने कहा, अल्लाह की बंदी, रात को शोरगुल ना कर, सुबह जाकर कुछ मजदूरी कर लूँगा। सुबह वो घर से निकल पड़ा, लेकिन कोई इससे नहीं पूछता कि सब अपने काम में लगे होते हैं। वो सारा दिन जंगल में काम ढूंढता है, नहीं मिलता तो अल्लाह ताला की इबादत में लग जाता है। सारा दिन गुजरने के बाद शाम को घर वापस आता है और सोचता है कि आज फिर एक बीवी नया तूफान खड़ा करेगी। घर आने पर बीवी पूछती है, क्या कमाया? शोहर कहता है, जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा ही रहीम व करीम है, इसने कल देने का वादा किया है। बीवी चिल्लाने लगती है, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और तुम बस वादे करते फिरो। अगले दिन इसी तरह फिर वो सुबह को निकलता है काम की तलाश में। काम नहीं मिलता तो सारा दिन इबादत में मसरूफ़ रहता है। शाम को घर लौटने पर बीवी फिर वही सवाल करती है, लाओ कहाँ है 2 दिन की मजदूरी? शोहर वही जवाब देता है कि इसने कल देने का वादा किया है। इस पर बीवी बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और कहती है, कल 3 दिन की कमाई लाना, वरना घर ना आना, और एक थैली दे देती है। सुबह वो फिर काम के लिए निकल जाता है। तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। काम ना मिलने की वजह से वो इबादत में मसरूफ़ रहता है और शाम को घर लौटते वक्त बीवी के डर की वजह से थैली में रेत भर लेता है कि रात तो निकल जाएगी। लेकिन जब घर के पास पहुंचता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और अचानक बीवी घर से बाहर निकलती है और कहती है, अंदर आओ। आज एक सब्ज़पोश दरवाजे पर आया और कहा कि अपने शोहर की 3 दिन की उजरत ले लो। शोहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, मैंने तो तेरे डर से ऐसा कहा था। मैंने तो किसी की भी मजदूरी नहीं की, सिर्फ अल्लाह की इबादत करता रहा। तो ये क्या था? ये था इनाम उस शख्स का अल्लाह पर तवक्कल करने का। तो देखें, जब हमारा कारसाज हमारी फ़िक्र में है और हमने अपने आप को इसकी रज़ा की फ़िक्र में लगा दिया तो फिर कोई काम कैसे बिगड़ सकता है। दुनिया में भी अगर हम किसी के हो जाएं, अगर ज़रा सा वो शरीफ इंसान है तो वो क्या हमें छोड़ेगा? तो मेरी बहनों, वो तो हमारा रब है, हमारा पालने वाला है, वो हमें कैसे छोड़ सकता है? शराफत शर्त है, आप इसके हो जाएं तो वो सिर्फ़ आपका है। जब हम अपने कामों की फ़िक्र खुद करते हैं तो कोई ना कोई ठोकर खाते हैं, गलती करते हैं और अपने ही लिए तकलीफ़ पैदा करते हैं। उम्मीद है आपको तवक्कल के मायने अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मकसद इसका ये है कि हमें सिर्फ़ कोशिश शुरू करनी है अपनी ज़िंदगी में और फिर अपने रब पर भरोसा करना है, तो इंशाअल्लाह सब काम अच्छे तरीके से बखूबी अंजाम पाएंगे। अल्लाह ताला हमका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।